میری چھوٹی بہن سارا دن کمرے میں بند رہتی، رات ہوتے ہی اوپر والے گھر میں چلی جاتی۔ صبح اس کے پاس ڈھیروں ڈھیر پیسے ہوتے۔ میرے پوچھنے پر کہتی کہ دوست نے رکھے ہیں میرے پاس۔ ایک رات میں اس کے جانے سے اوپر والے گھر میں جا کر چھپ گئی۔ جب میری بہن اوپر آئی تو میری جان نکل گئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ تو میرا نام ہینا ہے۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں میری چھوٹی بہن اور اماں رہتی ہیں۔ ابا سرکاری نوکری کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی پینشن آتی تو ہمارے گھر کا گزارا ہو جاتا۔ ساتھ میں اماں گھر کے کپڑے سلائی کر لیتی۔ میں تو سمجھدار تھی، لیکن میری چھوٹی بہن کے خواب بہت اونچے تھے، جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ میری اماں اسے بہت سمجھاتی تھی کہ فضول خرچی نہ کیا کرو، مگر وہ ہماری بات نہیں سنتی تھی۔ اب اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ اماں نے اس کی فیس بھی بہت مشکل سے دی تھی۔ وہ صبح جاتی اور شام کو واپس آتی تھی۔ آج بھی اس نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی گھر پر نہیں تھی اور وہ بھی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ بھی آیا ہوا تھا۔ بھلا اتنی دیر کوئی کرتا ہے؟ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس نے میری بات کا جواب ہی نہ دیا اور کمرے میں جانے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ غصے میں اپنا بازو چھڑا کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ نہ جانے کب تک کمرے میں رہی۔ جب اماں آئی، اماں مجھے غصے میں کہنے لگی، اسے کیا کہا ہے؟ وہ کمرے میں کیوں بند ہوئی پڑی ہے؟ میں نے اماں سے کہا، میں نے کیا بھلا کہنا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اماں اس کے کمرے میں گئی تو وہ رو رہی تھی۔ اماں پریشان ہو گئی۔ کافی دیر اماں پریشان رہی، وہ روتی رہی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اماں کے جانے کے بعد اس کے کمرے میں گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، جائیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی، جائیں، اور نفی میں سر ہلانے لگی اور کہا، آپ بس جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ میں کمرے سے باہر آ گئی اور گہری سانس لی۔ وہ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ آج سے پہلے اس کا رویہ ایسا نہیں تھا۔ اس کی یونیورسٹی میں تھوڑے دن رہ گئی تھی۔ اب وہ خاموش خاموش رہتی، اکثر رات کو چھت پر چلی جاتی، مگر اب تو وہ کچھ زیادہ ہی چھت میں جانے لگی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ ان دنوں اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، مگر مجھے اس کی ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں آپ کی شادی پر مہنگے ڈریسز بنواؤں گی۔ اماں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس سے کہا، ضروری ہے تم نے مہنگے ڈریس لینے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگی، تو کون سا آپ کی روز روز شادی ہونی ہے؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اب اس کی یونیورسٹی ختم ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن خود کو کمرے میں بند رکھتی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آتا تھا۔ کیا اس نے یہ کام پکڑا ہوا تھا؟ سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسی بھی ہوں، جو بھی کرتی ہوں اپنی مرضی سے کرتی ہوں۔ اس نے مجھے کھری کھری سنا دی۔ اس کے بعد میں نے اسے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آتا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری بہن کمرے میں نہیں تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں تھوڑی حیران ہوئی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے۔ وہ تو کمرے کا دروازہ بند کر کے سوتی تھی۔ میں جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ سیل میں دیکھا تو وہ چھت سے اتر رہی تھی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، تم رات کو اس وقت چھت پر کیا کر رہی تھی؟ میری بات سن کر وہ مجھے کہنے لگی، ویسے ہی دل گھبرا رہا تھا، اوپر چلی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے میری بات سن کر اسبات میں سر ہلایا اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کا حلیہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنی تھی، مگر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچنے لگی، اس کا کیا بنے گا؟ میری تو شادی ہو جانی ہے، اس کے بعد تو اکیلے ہو جانا تھا۔ مجھے یہی پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ اماں کو بہت پریشان کر دیتی تھی۔ وہ ایک یہ بات سوچے جا رہی تھی کہ یہ رات کو چھت پر کیا کرنے جاتی ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔
آج پھر میں اس کے کمرے میں گئی، وہ سامنے نہیں تھی۔ میں نے اسے بلایا آواز دی مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے گہری سانس لی اور چھت کی طرف گئی، وہ کہیں ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اوپر والے گھر میں آئی تو اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، اس کے کمرے کا دروازہ کیوں بند ہے؟ میں نے اس کے دروازے پر دستک بھی دی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کافی وقت گزر گیا، واپس نیچے آ گئی۔ اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نیچے آئی، اماں نے مجھے دیکھ لیا اور کہنے لگی اتنی رات کو اوپر والے گھر میں کیا کرنے گئی تھی؟ میں اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اگر اماں کو پتہ چل جاتا تو وہ پتہ نہیں کیا کرتی۔ چھوٹی بہن تو اوپر رات بھر رہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا بس کچھ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے سادگی سے اماں کو کہہ دیا، مجھے دیکھنے لگ گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے کچھ چین نہیں مل رہا تھا۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں آ گئی، وہاں پر بیٹھی رہی اور وہی سو گئی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ کمرے میں آئی، اس کی آہٹ سن کر میری آنکھ کھلی۔ اس نے میری طرف نہ دیکھا، بہت سارے پیسے گننے لگ گئی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگی آپ میرے کمرے میں سو رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو، اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ میری بات سن کر بڑے سکون سے کہنے لگی یہ میری دوست کے ہیں۔ میں نے حیرت کی طرف اس کی طرف دیکھا، یہ تمہاری دوست اتنی رات کو دی ہیں کیا تمہیں؟ وہ مجھے غصے میں کہنے لگی آپ کو بس شک کرنے کی عادت ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اس پر، جیسے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ غصے میں میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کا بدلا ہوا رویہ کچھ غلط ہونے کے اشارے کر رہا تھا۔ کتنے دن گزر گئے، اس کی یہی روٹین تھی۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی، ایک دن ہو سکتا 2 دن ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے روز روز دوست کیوں پیسے دیتی تھی اور کہاں سے آتے تھے یہ پیسے؟ میں نے اماں سے پوچھا آپ کی بیٹی آج کل کہاں مصروف ہے؟ دن بھر سوتی ہے، تم تو جانتی ہو کوئی کام نہیں کرتی۔ اماں کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے۔ آج پھر وہ چھت پر جا رہی تھی۔ میں نے اسے روک کر پوچھا چھت پر کیا کرنے جا رہی ہو؟ وہ مجھے کہنے لگی اوپر والے گھر میں مجھے سکون ملتا ہے، اس وجہ سے میں اوپر جاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں پریشان ہو گئی تھی، وہیں بیٹھی رہی، لیکن کوئی اور نہ آیا، واپس کمرے میں چلی گئی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلی مگر سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے پریشانی بن گئی۔ میں نے اماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اماں سو رہی تھی۔ پھر جب آئی تو اس کے پاس پیسے تھے۔ میں نے غصے میں اس کے ہاتھ سے پیسے چھین لیے اور کہا بتاؤ مجھے کہاں سے لائی ہو یہ سارے پیسے؟ میری بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی بکواس کر رہی ہوں، دوست کے ہیں، آج کے بعد مجھے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں یہ کہہ کر چلی گئی۔ آج سے پہلے تو اس نے مجھ سے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی، مگر آج اس نے حد کر دی تھی۔ اس کی رویے کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے گہری سانس لی اور کمرے میں آ گئی۔ میں اگلے دن اس کے جانے سے پہلے ہی جا کر اوپر گھر میں چھپ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی آخر میری بہن کے پاس دوست تو نہیں آتی، پھر اس کی دوست کے پیسے کیسے آ جاتے ہیں؟ میں وہیں پر چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی جب تھوڑی دیر بعد میری بہن پر چھت پر آئی۔ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں نے حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ دونوں لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں غصے میں اپنی بہن کے پاس گئی اور اسے غصے میں کہا یہ ہوتی تھی تمہیں گھبراہٹ جو تم چھت پر آ جاتی تھی؟ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے غصے میں کہا یہ سب کیا کرتی ہو؟ میں اس سے لیپ ٹاپ پر دیکھ کر غصے میں پوچھنے لگی۔ اس کی دوست کہنے لگی آپی کیا ہو گیا، کیوں اس پر غصہ کر رہی ہیں؟ ہم دونوں مل کر آن لائن کام کرتی ہیں، اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی بھی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا سوری، لیکن تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ لیکن بعد میں یقین ہو گیا تھا میری بہن کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی۔ میں نے گہری سانس لی،
اس کے بعد میری شادی کا دن آ گیا۔ جس دن میری شادی تھی میری بہن مجھے پریشان لگ رہی تھی۔ اس سے پوچھنے کی بھی کوشش کی کیا ہوا ہے، پریشان کیوں لگ رہی ہے۔ اس نے مجھے بتایا اس کی دوست نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا ہوا ہے، تمہاری دوست نے کیا کیا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے دبئی، اب وہ کہہ رہی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی اس کے بعد میں نے اپنی بہن کا کام میں بہت ساتھ دیا، اس نے بہت ترقی کی۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میں کچھ نہ کر سکتی۔ اس کی بات سن کر مسکرا دیتی اور کہہ دیتی تمہاری بہن ہونا میں نہ ساتھ دیتی تو پھر تمہارا کون ساتھ دیتا۔